ہمارے نمائندے امجد حنیف کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کے موقع پر پیپلز سیکریٹریٹ میں وقار مہندی، جاوید ناگوری، فرید انصاری، ذوالفقار قائم خانی اور دیگر کارکنوں نے مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ آج ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کے موقع پر پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں موجود ہیں۔ ہر سال یہاں پروگرام اسی طرح منعقد کیا جاتا ہے۔ ضلع شرقی کی جانب سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کہوں، ان جیسی غیور خاتون، ان جیسی لیڈر میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اس پائے کا لیڈر ابھی تک پیدا ہوا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی لازوال قربانی کی وجہ سے آج اس ملک میں جمہوریت پنپ رہی ہے۔ وہ لیڈر تھیں جن کی پوری زندگی سٹرگل میں گزری۔ انہوں نے اپنے والد، اپنے بھائیوں کو کھویا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ ایک خاتون ہونے کے باوجود اس دنیا کے سامراج، بڑی عالمی قوتوں سے وہ لڑیں اور وہ اسے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو بچایا ہے۔ دیکھیں، سندھ حکومت اپنے طور پہ کام تو کر رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں یہ جو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے یہ ایک مزہ خیز بجٹ ہے۔ اس کے اندر آٹے اور چینی پر ٹیکس لگا دیا گیا اور دوسری طرف ان کے جو مشیروں کی جو ایک فوج ہے، جو زیادہ تر کبھی کونسلر کا الیکشن بھی کسی نے نہیں لڑا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ سستا ہو جائے گا سب کچھ، یہ کھانے پینے کی اشیاء۔ مجھے آپ بتائیں، پیٹرولیم پہ انہوں نے سب سے پہلے ٹیکس لگایا کروڈ آئل پر، اور اس کے بعد جب عوام کا رد عمل آیا انہوں نے یہ ٹیکس واپس لیا۔ آپ کوئی ایک چیز مجھے آپ بتا دیں جس پر یہ کھڑے ہوں۔ ہمیشہ ہم جب انہیں یو ٹرن کہتے ہیں تو یو ٹرن ایسے نہیں کہتے انہیں۔ یہ ملک کا انہوں نے دیوالیہ نکال دیا ہے۔ یہ بجٹ بھی ان کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے۔ ہم رد کرتے ہیں اس بجٹ کو، بالکل اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں صرف نمبر گیم ہے۔ راتوں رات ان کی GDP 1.91 سے 4% پر آ جاتی ہے۔ اگر GDP 4% آپ کی ہو گئی ہے تو آپ کا غریب آدمی کی زندگی میں چینج کیوں نہیں آیا؟ کیوں اس کی چیزیں، اشیاء خوردونوں سستی کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہ باتیں کرنے کی ہیں۔ ہم بھی آواز اٹھاتے رہیں گے اور میڈیا سے درخواست کروں گا آواز اٹھائیں۔ آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 38ویں جو ہے سالگرہ ہے، اور آج کے دن ہم ان کی سیاسی خدمات کو اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جس دلیری سے اس عوام کے لیے جو جان دی ہے، آج دیکھیں تمام ورکر جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ وفاقی حکومت سلیکٹڈ وزیر اعظم، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ایک وفاقی وزیر جو یہاں پر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 140 کے تحت جو ہے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ تو سندھ واحد صوبہ ہے کہ اس نے اپنا ٹائم پیریڈ بلدیاتی الیکشن کا پورا کیا۔ جس دن PTI آئی تھی، پنجاب کی بلدیاتی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور کبھی جو ہے سندھ کے پانی کا مسئلہ چھیڑتے ہیں، کبھی یہاں آ کر جو ہے گورنر راج کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر 3 صوبوں میں وفاقی حکومت سمیت جو ہے 3 صوبوں میں PTI کی حکومت ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی جو ہے سندھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ سندھ میں آ کر جو ہے اس طرح کی نان ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے، لیکن غم کے امتزاج کے ساتھ، کیونکہ بی بی کی پیدائش کا دن ہے لیکن ان کی شہادت کے بعد ہم منا رہے ہیں، اس لیے یہ دن خوشی اور غمی کے امتزاج کا دن ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے وہ پاکستان کی عوام، غریب عوام، مزدوروں کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی زندگی بھی، کیونکہ جس طرح ان کا نام بے نظیر تھا، ان کی پیدائش بے نظیر تھی، ان کی زندگی بے نظیر تھی، اسی طرح سے انہوں نے اپنی شہادت کو بھی بے نظیر بنا دیا اپنی جدوجہد کے ذریعے اور عامر سے اور طاغوتی قوتوں سے لڑتے ہوئے۔ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں صرف یہ شعر کہوں گا کہ ہزاروں سال نوری اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نوری اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کے ویژن کو لے کے جس طرح سے پاکستان میں انہوں نے سیاست کی ہے، ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اور آج ان کے جنم دن کے موقع پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں پیپلز سیکریٹریٹ میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس غریب عوام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں
वो किसी तौर भी भुलाई नहीं जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि बीबी की तरबियत के तहत बिलाल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उनके मिशन को, उनके विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। और कराची शहर के लोग, इस सिंध के लोग और पाकिस्तान के लोग और इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा की जिस तरह से वो पहली वज़ीर आज़म थी, उनके किरदार को कभी भुलाया नहीं जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आप देख सकते हैं कि लोगों के जिस तरह से जज्बात हैं, मोहब्बत का इजहार है, वो हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के केक काटने की तकरीब के मौके पर डिस्ट्रिक्ट के सदर और अहदेदारान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अमजद इकबाल के साथ अमजद हनीफ, मेट्रो 7 पाकिस्तान।